बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज फिर मुझे अपनी बीवी पर शदीद गुस्सा आ रहा था। मुझे अपनी बीवी की खामोश आंखें बहुत गुस्सा दिलाती थी। मैं बीवी को जब भी डांटता था या उसके कानों पर कोई एतराज़ करता था तो वो कोई भी जवाब देने की बजाय या मुझसे लड़ने की बजाय खामोश आंखों से मुझे देखती थी और मुझे उसकी खामोश आंखें शदीद नापसंद थी। न जाने क्यों मैं चाहता था कि वो मुझे जवाब दे। अगर कोई भी काम गलत करना उसकी मजबूरी थी तो वो मुझे गुस्सा करने पर वजाहत दे सकती थी, मगर वो तो मुझे ऐसे देखती थी जैसे मैं जालिम हूँ और उस पर नाहक जुल्म कर रहा हूँ। उसका रवैया और उसकी आंखें मुझे कुछ ऐसी ही लगती थीं और इसीलिए मैं हर बार गुस्से में उसे मारने लगता। आज भी मैंने खाना देर से बनाने पर जब उसका इजहार किया तो मेरी बीवी खामोशी से मुझे देखने लगी और मुझे इस बात पर शदीद गुस्सा आ गया था। मैंने उस पर हाथ उठा लिया। मैं उसे बुरी तरह मार रहा था और हमारे बच्चे सामने खड़े हमें देख रहे थे। आज भी मेरी बीवी ने मुझे सिर्फ एक ही जुमला बोला था कि मैं तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी। वो ये बोलकर बाथरूम में बंद हो गई थी। मैं आज तक समझ नहीं पाया था कि वो मेरी शिकायत किससे लगाने का कहती थी, क्योंकि मेरी बीवी की माँ बाप उसकी शादी से भी पहले मर चुके थे। वो अकेली औरत थी, उसका कोई ख़ानदान नहीं था। देखा जाता तो इस दुनिया में उसका ख़ानदान सिर्फ मैं और हमारे बच्चे थे। हमारी शादी को 5 साल गुजर चुके थे और मैंने इन सालों में कभी अपनी बीवी के किसी रिश्तेदार को उससे मिलते नहीं देखा था। मुझे हमेशा से अपनी बीवी नापसंद थी। शादी के कुछ ही अरसा बाद मुझे अपनी बीवी की खामोशी और जवाब न देने की आदत सख्त नापसंद आने लगी। मुझ में बर्दाश्त बिल्कुल नहीं थी। मैं शुरू से गुस्से का तेज था। मेरी बीवी एक खामोश तबाह औरत थी। वो बाकी औरतों की तरह वो मुझे पलट कर जवाब नहीं देती थी, ना ही बराबर झगड़ा करती थी। कुछ ऐसा गुजरा तो मैंने गुस्से में हाथ उठाना शुरू कर दिया। हमारे बच्चे हुए तो उन पर भी मेरा रौब रहने लगा। मेरे बच्चे मेरी बीवी के करीब थे और मैं अगर उनसे बात करना भी चाहता तो वो ऐसे डरते जैसे मैं उन्हें मार डालूंगा, और मुझे इस बात पर भी अपनी बीवी पर शदीद गुस्सा आता था। मुझे लगता था कि मेरी बीवी मेरे बच्चों को मुझसे दूर कर रही थी। मुझे उस औरत की चालाकी पर शदीद गुस्सा आता था। वो मेरे गुस्सा करने पर मेरे सामने खामोश रहकर बच्चों के सामने मुझे जालिम और खुद को बहुत मस्कीन जाहिर करती थी। मेरे बच्चे मुझसे नफरत करने लगे थे। मैं अपने बच्चों को खुद से करीब नहीं कर सकता था, ना ही मैं अपनी बीवी से ये बात मनवा सकता था कि वो बच्चों को मुझसे दूर कर रही है। गुस्से में मैं बहाने बहाने से अपनी बीवी पर हाथ उठाता था। मैं चाहता था वो मुझे जवाब दे और अपनी असलियत जाहिर करे ताकि हमारे बच्चे उसका सच जान सकें। अगर जैसे मेरी बीवी किसी पत्थर की तरह खामोश रहती थी, मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता था। जूं वक्त गुजर रहा था मैं उसके बनाए खानों को नापसंद करने लगा था। मुझे अपनी बीवी की कोई भी बात अच्छी नहीं लगती थी। हालांकि सच तो ये था कि मेरी बीवी एक निहायत खूबसूरत औरत थी जो सादगी में भी हसीन लगती थी, मगर उसने एक अरसा हुआ था सजना संवरना छोड़ दिया था और मुझे लगता था मेरी जिंदगी अजीब बेजार हो गई है। लेकिन हर बार जब भी मैं उसे मारता वो मुझे यही जुमला बोलती थी कि मैं तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी, और इसके फौरी बाद वो बाथरूम में बंद हो जाती थी। पहले तो मैंने इस बात पर कभी गौर नहीं किया था और गुस्सा करने के बाद घर से ही चला जाता, मगर कुछ अरसा गुजरा तो मैं इस जुमले पर ठिठकने लगा था। एक लवारिस औरत मेरी किससे शिकायत लगा सकती थी? आखिर वो बाथरूम में क्या करने जाती थी? और इसी तजस्सुस में जब एक रोज़ मैंने सच जानने की कोशिश की और उसके बाथरूम में जाते ही जब मैं दबे पाँव उसके पीछे गया तो मेरी आंखें फटने वाली हो गई और दरवाजे की जानिब पुश्त किए खड़ी थी और मुझे लगा जैसे उसके हाथ में कोई चीज़ थी जिसे वो देख रही थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर वो गड़बड़ाकर फौरी पलटी और अपने हाथ पुश्त की तरफ बांधते हुए छुपा लिए। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। मैं ठिठक कर अपनी बीवी को देखने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई जुर्म करते हुए पकड़ी गई हो। मैंने गुस्से से अपनी बीवी को देखा और उससे पूछा कि तुमने हाथ में क्या छुपाया हुआ है? मैं जानता था मेरा गुस्सा करने पर मेरी बीवी मुझे सब बता देगी, मगर उस रोज़ मेरी बीवी ने पहली बार मेरे सवाल को नज़रअंदाज किया और ऐसी हरकत की जिससे मुझे झटका लगा। मेरी बीवी ने जल्दी से पीछे होकर बाथरूम में मौजूद छोटे से लॉकर में वो चीज़ रखी और उसी तेज़ी से लॉकर बंद कर दिया ताकि मैं कुछ देख न सकूं। मैं अपनी बीवी की हरकत पर साकित रह गया था। मैंने गुस्से से आगे बढ़कर अपनी बीवी को लॉकर खोलने का कहा, मगर मेरी बीवी डट गई। मैंने बुरी तरह अपनी बीवी को मारा। मैं वो लॉकर खुलवाना चाहता था। मैं उस लॉकर की चाबी के बारे में नहीं जानता था। मुझे अपनी बीवी की डिटाई पर शदीद गुस्सा आ रहा था। वो मेरी पहली बार कहने पर हर बात मान जाती थी, मगर उस रोज़ वो मार खाती रही लेकिन लॉकर खोलने पर तैयार नहीं हुई थी। उसका चेहरा खौफ से सफ़ेद हो रहा था। मुझे तब अंदाज़ा हुआ था वो खामखा ऐसा जुमला बोलकर बाथरूम में बंद नहीं होती थी, बल्कि उसने कुछ ऐसा रखा हुआ था
جو وہ مجھے نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ میرا دماغ گھومنے لگا تھا۔ میں کتنے دن اپنی بیوی پر غصہ ہوتا رہا مگر اس نے اپنی زبان نہیں کھولی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح چپ چاپ میری ڈانٹ بھی سنتی رہی، مار بھی کھاتی رہی، اور شاید میں اسے تب تک مارتا رہتا جب تک وہ سچ نہ کھولتی۔ مگر ایک روز مجھے میرے بڑے بیٹے نے ایک ایسی بات کی جس نے مجھے ایک پل کے لیے بالکل گنگ کر دیا تھا۔ اس نے جھجک کر مجھ سے کہا کہ ہماری ماں کے پاس ایک اکلوتا سہارا بچہ ہے جس سے وہ خوشی حاصل کرتی ہیں، اب وہ بھی چھیننا چاہتے ہیں، کچھ تو چھوڑ دیں ان کے پاس۔ میں اپنے بیٹے کی بات پر ساکن رہ گیا تھا۔ میرے بچوں کو واقعی یہی لگتا تھا کہ میں نے ان کی ماں کی زندگی اجیرن کی ہوئی ہے۔ میں جو اپنی بیوی کو چھوٹی چھوٹی اسی بات پر جاڑ کر رکھ دیتا تھا، اپنے بیٹے کے سامنے خاموش ہو گیا اور بولنے کے لیے الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ میرا بیٹا اپنی بات کر کے جانے لگا تو میں نے بے ساختہ اسے روک دیا اور اس سے کہا کہ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ان کی ماں نے باتھ روم میں ایسا کیا رکھا ہے جس سے اسے سکون ملتا ہے۔ میرے سوال پر میرا بیٹا کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا کہ ہم بھی نہیں جانتے انہوں نے اپنے باتھ روم میں کیا رکھا ہوا ہے، بس ہم اتنا جانتے ہیں کہ ان کے کمرے میں کوئی بھی لاکر یا دراز ان کی ذاتی نہیں ہے، اس لیے انہوں نے باتھ روم میں موجود پرانے لاکر کو اپنے استعمال میں رکھا ہوا ہے۔ دن بھر کام کرتے ہوئے وہ جب بھی فارغ ہوتی ہیں تو وہ باتھ روم میں بند ہو جاتی ہیں۔ پھر وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا کہ جب بھی میں اپنی بیوی پر غصہ کر کے جاتا ہوں تو تب بھی وہ روتے ہوئے باتھ روم میں بند ہو جاتی ہے، اور جب گھنٹے بھر کے بعد نکلتی ہے تو اس کے چہرے پر آنسوؤں کا بھیگا پن تو ہوتا ہے مگر ساتھ میں سکون اور مسکراہٹ بھی ہوتی ہے۔ میرا بیٹا مجھ سے بول رہا تھا کہ میں ان کی ماں کی ذاتیات میں دخل نہ دوں اور اسے اکیلا چھوڑ دوں۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ میرا بیٹا کبھی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا، اگر کبھی میں اس سے پوچھ بھی لیتا تو وہ مختصر جواب دے کر میرے سامنے سے ہٹ جاتا تھا، اور میرے باقی دو بچے بھی اپنے اس بڑے بھائی کی تقلید کرتے تھے۔ اسی وجہ سے آج تک میں اپنے بچوں سے دور دور رہتا تھا۔ میں نے موقع دیکھ کر اپنے بیٹے کو سمجھانا چاہا کہ میں ان کی ماں سے صرف اسی لیے لڑتا ہوں کیونکہ وہ جان بوجھ کر میرے لیے کھانا اچھا نہیں بناتی، اور میں تھکا ہوا ہوں تو وہ کھانا دیر سے بنتا ہے۔ میرا بیٹا خاموش رہا اور پھر تعصب سے بولا کہ آپ کچھ نہیں جانتے ہماری ماں کے بارے میں، ہمیں پالنے اور ہمارا خرچ اٹھانے کے لیے وہ کتنی محنت کرتی ہیں، مگر پھر بھی آپ کو کبھی ایک لفظ بھی نہیں کہتی اور آپ کا ہر کام کرتی ہیں۔ میرا بیٹا اتنا بول کر وہاں سے چلا گیا جبکہ میں اس کی بات پر چونک گیا تھا۔ میری بیوی ایک سادہ سی گھریلو عورت تھی جسے گھر کے کام کرنے کے علاوہ کچھ نہیں آتا تھا، مگر میرا بیٹا جو بات بول کر گیا تھا اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ میری بیوی ان کے اخراجات پورے کرنے کے لیے کمائی کرتی تھی۔ میں نے پہلے روز سے جو لگا بندہ خرچ اپنی بیوی کے لیے مخصوص کیا تھا، 3 بچے ہو جانے کے بعد تک میں وہی خرچ دیتا تھا کیونکہ میری ماہانہ آمدن اتنی زیادہ نہ تھی۔ مجھے گھر کے دوسرے اخراجات بھی پورے کرنا ہوتے تھے۔ میرے 2 بچے اسکول جاتے تھے اور میں کبھی نہیں جان پایا تھا کہ ان کی تعلیم کا خرچ کیسے پورا ہو رہا تھا۔ میں اسی گمان میں رہتا تھا کہ میری دیے گئے ماہانہ خرچ سے میری بیوی گھر چلا رہی ہے۔ اب بھی جس بات نے مجھے زیادہ پریشان کیا تھا وہ یہی تھی کہ میری بیوی کمائی کیسے کر رہی تھی۔ وہ ان پڑھ عورت تھی جس کے لیے نوکری کرنا نہایت مشکل کام تھا، پھر ایک غریب اور نہایت حسین عورت کا ہمارے معاشرے میں کمائی کے لیے نکلنا کتنا مشکل تھا میں بخوبی جانتا تھا۔ پہلے مجھ پر صرف ایک بات کا تجسس سوار تھا کہ میری بیوی باتھ روم میں بند ہو کر کیا کرتی تھی، اب مجھے اور بھی بات کھٹکنے لگی تھی کہ میری ان پڑھ حسین بیوی سچ جاننے کے لیے ضروری تھا کہ میں کام سے چھٹی کرتا اور اپنی بیوی کی جاسوسی کرتا، مگر میرے لیے چھٹی کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے 2-3 مرتبہ چھٹی کی درخواست دی مگر وہ رد ہو گئی۔ میری بیوی کا وہی معمول جاری تھا۔ ان دنوں میں اتنا پریشان تھا کہ اپنی بیوی پر غصہ بھی نہیں کر پایا۔ مجھے اپنی بیوی کا اطمینان ٹھٹکانے لگا تھا۔ میں اکثر بوریت کا شکار ہوتا تو دوستوں کے ساتھ محفل جما لیتا تھا۔ ان دنوں ایسے ہی جب میں بیزاری کا شکار تھا، میں نے اپنے دوستوں کو ایک ہوٹل میں چائے پر بلایا اور ان کے ساتھ وقت گزارنے لگا۔ میرے دوست بھی میری طرح شادی شدہ تھے مگر ہر بار ایسی محفلوں میں رات ہوتے ہی وہ گھروں کو بھاگتے تھے۔ میں ان کی بزدلی پر بہت ہنستا تھا جو بیوی کے ڈر سے بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ اس روز بھی جب میں نے اپنے ایک دوست کو زن مریدی کا تانا دیا کہ وہ اپنی بیوی سے ڈرتا ہے اس لیے گھر کو بھاگتا ہے، میں فخر سے اپنی مثال دے رہا تھا کہ میں چاہوں تو پوری رات بیٹھا رہوں، میری بیوی کی جرت نہیں کہ مجھ سے سوال کرے۔ میری یہ بہادری مردانگی کی نشانی تھی، مگر میرے دوست نے میرا مذاق اڑانے پر شرمندہ ہونے کی بجائے ایک ایسی بات کی کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ بولا کہ تم مجھے بزدل کہہ سکتے ہو مگر میرے لیے یہ غیرت کی بات ہے کیونکہ میں اپنی بیوی کا وقت دوستوں پر نہیں لٹا سکتا، اور جو مرد ایسا کرتے ہیں اکثر ان کی بیویاں شوہر کی توجہ اور محبت کی حسرت میں گھر سے باہر کا راستہ دیکھ لیتی ہیں، اور پھر ہم مرد جو خود ان کو وقت اور توجہ نہ دے کر دوسرے مردوں کی طرف جانے کے لیے مجبور کرتے ہیں، ان کی بے وفائی پر انہیں لان تان کرتے ہیں اور مارتے ہیں۔ اتنی بے سکونی اور لڑائی جھگڑے سے اچھا ہے کہ وقت پر گھر جا کر اپنی بیوی کو وقت دیں، نہ ہم خود کسی اور عورت کی طرف جائیں
نہ اسے کسی دوسرے مرد کے جال میں پھنسنے کے لیے مجبور کریں۔ میرا دوست تو اپنی بات کر کے وہاں سے جا چکا تھا، مگر میری توجہ بے ساختہ اپنی بیوی کی طرف چلی گئی۔ عورت عام سے عام ہو تو اسے بھی توجہ اور محبت کی طلب ہوتی ہے، پھر میری بیوی تو بہت خوبصورت اور چاہے جانے کے قابل عورت تھی، اسے بھی تعریف اور توجہ کی چاہ رہتی ہوگی، جبکہ میں نے اسے کبھی کھل کر توجہ نہیں دی تھی۔ مجھے ایک دم خوف سا محسوس ہوا اور لگا کہ میری بیوی بھی غیر مردوں سے تعلقات رکھتی ہوگی۔ میرا دماغ بھٹکنے لگا، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میری بیوی نے ایک چھپا ہوا موبائل اپنے لاکر میں رکھا ہوا ہو اور وہ اپنے کسی عاشق کو میرے بارے میں شکایات لگاتی ہوں۔ میں اس روز گھر گیا تو میری بیوی سو چکی تھی۔ میں نے چپکے سے ہر جگہ اس پرانے لاکر کی چابی ڈھونڈی، مگر مجھے کچھ نہیں ملا۔ تھک ہار کر میں سو گیا اور اگلے دن مجھ پر اپنی بیوی کی کمائی کا جو راز کھلا تھا وہ مجھے زمین پر پٹک گیا تھا۔ میرے ایک دوست کی ماں کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی۔ وہ عورت میری بھی ماں بنی ہوئی تھی، اس لیے میں اس روز اپنے کام سے جلدی فارغ ہو کر اپنی دوست کے گھر جا رہا تھا، جب راستے میں میں نے ایک گھر سے ایک جوان عورت کو نکلتے ہوئے دیکھا۔ اس گھر سے ایک مرد نے اس عورت کے ساتھ نکلتے ہوئے اس کے ہاتھ میں پیسے دیے تھے اور پھر واپس چلا گیا تھا۔ میں نے ایک نظر ان پر ڈال کر ہٹا لی، مگر پھر اچانک ایک خیال آنے پر میں نے چونک کر واپس اس عورت کو دیکھا تو میرے سر پر آسمان گرا تھا۔ وہ عورت میری ہی بیوی تھی۔ میں نے اس گھر کی طرف دیکھا جہاں سے وہ نکلی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کے وہاں سے جانے کے بعد اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا تو وہاں سے ایک مرد نکلا اور مجھے یہ دیکھ کر دل میں شدید غصہ آیا تھا کہ وہ مرد کوئی اور تھا، جبکہ میری بیوی کو پیسے دینے والا مرد کوئی اور تھا۔ میں نے بہانے سے اس مرد سے کہا کہ مجھے پانی چاہیے، میں بہت دور سے آیا ہوں۔ میرے پانی مانگنے پر اس مرد نے مجھے اپنے گھر میں بلا لیا اور مجھ سے بولا کہ فکر مت کرو، گھر میں کوئی پردے والی عورت نہیں، اس لیے تم اندر آ جاؤ۔ میں غصہ دبائے اندر چلا گیا، اس لیے مجھے وہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور کچن سے پانی لینے چلا گیا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں سامنے ہی 2-3 جوان مرد کام کرتے گھوم رہے تھے، مگر کوئی بھی عورت موجود نہ تھی کہ میں یہ سمجھ لیتا میری بیوی کسی عورت سے ملنے آئی ہے۔ اس مرد نے مجھے پانی لا کر دیا تو میں نے حیرت سے سوال کیا کہ وہ خود کام کیوں کر رہے ہیں، ان کی بیویاں کہاں ہیں؟ میرے سوال پر وہ مرد ہنستے ہوئے بولا کہ ہم سب بھائی ہیں اور ہماری شادی نہیں ہوئی، ہمارا کام ویسے ہی چل جاتا ہے، ہم نے ایک عورت کام پر رکھی ہے تو گھر کے کاموں میں بھی ہمیں مدد مل جاتی ہے، زندگی میں سکون ہے۔ وہ ہنس رہا تھا جبکہ میرا دماغ ساکن ہو گیا۔ میری بیوی ان بھائیوں کے پاس آتی تھی، ان کی ضرورتیں پوری کرتی تھی اور یہی وہ جگہ تھی جہاں سے میری بیوی کمائی کر رہی تھی۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھا اور اس گھر سے نکل گیا۔ میں جب گھر پہنچا تو میری بیوی نہائی دھوئی سی کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی۔ روزانہ جب میں گھر آتا تھا تو اسی طرح مجھے میری بیوی کچن میں مصروف نظر آتی تھی اور میں کبھی جان ہی نہیں پایا تھا کہ میری بیوی کیوں روزانہ دیر سے کھانا بناتی تھی، کیونکہ وہ گھر پر ہی نہیں ہوتی تھی۔ یکدم آگے بڑھ کر میں نے اپنی بیوی کو بالوں سے جکڑ کر کچن سے باہر نکالا۔ وہ اس اچانک حملے پر درد سے چیخنے لگی۔ میرے بچے بھی کمرے سے باہر نکل آئے تھے۔ میں اپنے بچوں کو بھی ان کی ماں کا اصل روپ دکھانا چاہتا تھا۔ میں نے غصے سے اونچی آواز میں اپنی بیوی سے سوال کیا کہ وہ کہاں سے آ رہی ہے۔ میری بیوی نے میرے سوال پر ہڑبڑا کر کہا کہ وہ گھر پر ہی تھی اور گھر کی صفائی کرنے کی وجہ سے دیر ہو جانے پر دیر سے کھانا بنا رہی ہے۔ مجھے اس کے جھوٹ پر حیرت نہیں ہوئی تھی، میں جانتا تھا وہ مکر جائے گی، مگر مجھے جھٹکا تب لگا جب میرے بچوں نے بھی وہی کہا کہ ہماری ماں صبح سے گھر پر ہے اور میرے سامنے گھر کا کام کرتی رہی ہے۔ وہ اپنی ماں کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے اپنے بڑے بیٹے کو دیکھا تو وہ نظریں چرا گیا۔ مجھے اپنی بیوی پر شدید غصہ آیا تھا۔ مجھے اس عورت کی یہی چلاکی زہر لگتی تھی۔ وہ ہمارے بچوں کو جھوٹ اور نفرت سکھا رہی تھی۔ میرے بچے اتنی دیدہ دلیری سے جھوٹ بول رہے تھے کہ اگر میں سچ نہ جانتا تو شاید اپنے بچوں کی باتوں میں آ جاتا۔ میں عادت سے مجبور ہو کر غصے سے اپنی بیوی کو مارنے لگا۔ میں نے چیختے ہوئے کہا کہ میں اس کی اصلیت جان چکا ہوں۔ وہ بچوں کو اپنے ساتھ ملا کر جھوٹ بولنا تو سکھا سکتی ہے، مگر وہ مجھے اب مزید پاگل نہیں بنا سکتی۔ میں نے اسے کنوارے مردوں کے گھر سے نکلتے دیکھا تھا۔ ان کی رکھیل بنی ہوئی تھی اور اس حرام پیسے سے ہمارے بچوں کا پیٹ بھر رہی تھی۔ میرا سوچ سوچ کر دماغ خالی ہو رہا تھا۔ میرے بچے ساکت نظروں سے ہماری طرف دیکھ رہے تھے۔ یقیناً انہیں اپنی ماں کی حقیقت سے دھچکا لگا تھا۔ میں نے اس روز اپنی بیوی کا ڈرامہ نہیں چلنے دیا تھا اور اپنے بچوں کو سب سچ بتا دیا۔ پہلی بار مار کھانے کے بعد میری بیوی نے مجھ سے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ میری شکایت لگائے گی۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی کیونکہ اس کا جھوٹ سامنے آ چکا تھا۔ میں نے اپنے بچوں کی آنکھوں میں غم دیکھا تو اپنی بیوی سے پوچھا کہ میں اسے گھر سے نہیں نکالوں گا، کہ مجھے اپنے بچوں کو اکیلا نہیں کرنا۔ میں نے اسے اپنے بچوں کی خاطر قبول کیا اور گھر میں رہنے دیا، مگر ساتھ ہی اسے آخری بار وارننگ دے دی کہ اب اگر وہ گھر سے باہر نکلی تو اسے طلاق دے کر گھر سے نکال دوں گا۔ سچ تو یہ تھا کہ میں نے اپنی بیوی کو صرف اس لیے موقع دیا تھا کیونکہ وہ میرا گھر سنبھال رہی تھی۔ اگر وہ نہ ہوتی تو میرا کھانا پینا اور جوتی کپڑا کبھی برابر نہ ملتا۔ میں نے اپنی بیوی پر احسان کر کے اپنی ہی مدد کی تھی۔ میں نے 2-3 جگہ پر کام کرنا شروع کر دیا۔
मैं जानता था मैंने अपनी बीवी को कमाने से रोका है तो अब सारा खर्च मुझे ही उठाना होगा। और वही हुआ था। महीना ख़त्म हुआ तो बच्चे पहली बार मेरे पास आए और स्कूल की फ़ीस मांगने लगे। उनकी फ़ीसें अदा की तो कॉपी पेंसिल का मसला खड़ा हो गया। घर का राशन मैं पहले की तरह खुलकर नहीं खरीद पाया। एक एक रुपया बचाते और दिन रात जानवरों की तरह कमाते हुए मेरे होश ठिकाने लग गए थे। दोस्तों की महफिलें और मुफ्त की चाय पिलाने का शौक भी ख़त्म हो गया। चंद दिनों में ही मेरी नींद भूख उड़ गई थी। मैं अक्सर अपनी बीवी और बच्चों पर गुस्सा करने लगा। अपनी बीवी को जब देखता मुझे एक ही एहसास होता कि मैं ऐसा बेगैरत मर्द था जो दूसरे मर्दों की रुखेल बनी हुई औरत को अपने साथ रखे हुए था। मैं अपनी बीवी के गिरे हुए किरदार का ताना उसे हर वक्त उठते बैठते देने लगा ताकि वो दोबारा किसी दूसरे मर्द की तरफ आंख उठाकर भी ना देखे। उन्हीं दिनों मेरी एक दोस्त ने अपनी बहन की शादी की मुझे दावत दी। मैंने घर में सबसे कह दिया था कि मतलूबा दिन वक्त पर तैयार रहें क्योंकि मेरे दोस्त ने बहुत इसरार किया था कि मैं अपने पूरे घराने को शादी पर लाऊं। मगर जब शादी पर जाने का वक्त आया तो मैं अपनी बीवी को देखकर ठिठक गया। शादी के बाद पहली बार इतनी तैयार हुई थी और तैयार होकर बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैंने अचानक अपनी बीवी से कहा कि मैं सिर्फ बच्चों को ले जाऊंगा, वो घर पर रहे। मेरी बात पर मेरी बीवी ने हैरत से मुझे देखा तो मैंने बिना सोचे समझे ऐसे अल्फाज बोल दिए जो मेरी बीवी को साकिन कर गए थे। मैं अपनी बीवी से बोला कि अगर मैं उसे शादी पर ले गया तो मुझे नहीं खबर वहाँ कोई मर्द ऐसा मिल जाए जो मेरी बीवी को जानता हो तो मैं सब लोगों में शर्मिंदा हो जाऊंगा। मेरे ये अल्फाज मेरी बीवी पर बिजली बनकर गिरे थे। वो अपनी जगह खड़ी रह गई थी और मैं बच्चों को लेकर घर से चला गया और घर को लॉक लगा गया। तो उस रोज़ शादी से वापसी बहुत देर से हुई। मेरे बच्चे रास्ते में सोने लगे। खाना हम खा चुके थे इसलिए घर आते ही मैंने बच्चों को सुला दिया और ख़ुद अपने कमरे में चला गया। जब सामने देखा तो ठिठक गया। मेरी बीवी बिस्तर से गायब थी। मैं चौंक गया क्योंकि रात के 12 बज चुके थे और उस वक्त तक मेरी बीवी सो चुकी होती थी क्योंकि वो सुबह जल्दी जाग जाने की आदी थी। मैंने उसकी तलाश में नज़र दौड़ाई तो देखा कि बाथरूम का दरवाज़ा बंद था। मैं मुतमिन होकर कपड़े बदलने चला गया। मैं फारिग होकर बिस्तर पर लेट गया मगर मेरी बीवी तब भी बाथरूम से नहीं निकली थी। मैं इतनी देर होने पर खटक गया और उठकर बाथरूम के दरवाजे से कान लगाए तो मुझे सिसकियों की आवाज़ें सुनाई दी और मेरी बीवी आहिस्तगी से कुछ बोल रही थी। मैं जल्दी से अपने कमरे से बाहर गया और दूसरी तरफ बाहर से बाथरूम की दीवार के पास पहुंचा। इस बैरूनी दीवार में बाथरूम का एक रोशनदान था। मैंने ज़मीन पर कुछ ईंटें रखकर जगह बनाई और ऊपर चढ़कर रोशनदान से अंदर की तरफ झांका। वहाँ से जो मंजर मैंने देखा वो मुझे साकित कर गया था। मैं कितनी देर अपनी जगह जमा रह गया था। फिर जब कुछ देर बाद मेरी बीवी ने पानी खोला तो मैं वहाँ से उतरकर अपने कमरे में वापस आ गया। मेरा दिमाग घूम रहा था। मेरी बीवी बाथरूम में बंद होकर जो काम करती थी मैं उसके बारे में सोच भी नहीं सकता था। बीवी से बात करने का सोचकर मैं बिस्तर पर लेट गया और जल्द थकन की वजह से मेरी आंख लग गई। अगली सुबह उठा तो मेरे घर पर क़यामत टूट चुकी थी। मेरी आंख अपने बच्चों के चीखने और रोने की आवाज़ों पर खुली थी। मैं घबराकर उठा और कमरे से बाहर भागा तो देखा कि मेरे बच्चे किचन के दरवाजे पर खड़े चीख रहे थे। मैं आगे बढ़कर उन्हें हटाता किचन में दाखिल हुआ मगर सामने का मंजर देखकर मेरी रूह फना हो गई। किचन में मेरी बीवी की खून से लथपथ लाश पड़ी हुई थी। मैं उसे उठाकर अंधाधुंध अस्पताल की जानिब भागा। मुझे बच्चे भी भूल गए थे। डॉक्टर ने मेरी बीवी को चेक किया तो बताया कि वो मर चुकी है और ये पुलिस केस है क्योंकि देखकर लगता था कि उसने खुदकुशी की है। उसकी कलाइयाँ कटी हुई थी। मैं ये सुनकर पथरा गया। डॉक्टर ने पुलिस को बुला लिया। मैं पुलिस के सवालात के जवाब देता गायब दिमाग सा खड़ा हुआ था। मुझे लगा कि मेरी बीवी की मौत के साथ उसके राज दफन हो गए मगर मैं गलत था। अपनी बीवी के जनाजे के बाद मैं 2 दिन कमरे में बंद पड़ा रहा। बच्चे अपने कमरे में गुमसुम से बैठे रहते थे। 2 दिन बाद हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने उठकर दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर वही 3 मर्द खड़े थे जिनके घर मेरी बीवी जाती थी। उन मर्दों के साथ व्हील चेयर पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। मैं उन्हें देखकर चौंक गया और उन्हें अंदर आने की दावत दी। वो लोग अंदर आकर बैठे और मुझसे अफसोस करते हुए बोले कि मेरी बीवी की मौत पर वो अपनी माँ की तबीयत ख़राब होने की वजह से उसे अस्पताल ले गए थे इसलिए नहीं आ सके। उन्हें मेरी बीवी की मौत की खबर देर से मिली थी। उस बूढ़ी औरत ने रोते हुए मुझे बताया कि मेरी बीवी उसकी बेटी बनी हुई थी और पैसों पर उस बूढ़ी की रोज़ाना मालिश करने जाती थी और उनके घर के थोड़े बहुत काम भी कर दिया करती थी। उन मर्दों ने उस दिन अफसोस करते हुए मेरी बीवी की तारीफ़ की कि वो बहुत नेक औरत थी। वो उसे अपनी बहन समझते थे और वो अपनी मजबूरी की वजह से उनके घर का काम भी कर देती थी मगर कभी अपना पर्दा नहीं उतारती थी और ना ही गैर ज़रूरी बात करती थी। और उसने पहले ही बता दिया था कि जिस दिन उसके शोहर ने उसे मना कर दिया वो आना छोड़ देगी, इसलिए उसके काम छोड़ने पर वो लोग बहुत तंग हुए थे। वो माँ और बेटी तो अफसोस का इजहार करके चले गए मगर मैं शर्मिंदा सा बैठा हुआ था।
میں نے اس روز اٹھ کر باتھ روم میں موجود اس لاکر کو کھولا تو وہ کھل گیا۔ شاید میری بیوی اسے لاک کرنا بھول گئی تھی۔ میں نے لاکر پورا چھان مارا مگر اس میں کچھ نہیں ملا۔ میں ٹھٹک گیا تھا۔ کچھ سوچ کر میں کچن میں پہنچا اور کچن کا جائزہ لینے لگا۔ میری بیوی کی موت کے بعد سے کچن ویسے کا ویسے ہی پڑا تھا کیونکہ کھانا ہمیں اب بھی محلے والے دے رہے تھے۔ میں نے ارد گرد نظر دوڑائی تو مجھے فریج کے قریب نیچے زمین پر ایک جلی ہوئی تصویر کا ٹکڑا ملا۔ میں نے وہ ٹکڑا اٹھایا اور وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ مجھے اپنی بیوی کی موت والی رات یاد آئی۔ اس رات میری بیوی باتھ روم میں بند اس تصویر سے باتیں کر رہی تھی، رو رہی تھی۔ وہ تصویر بہت پرانی تھی اور وہ میرے ساس سسر کی تصویر تھی جو شادی کے بعد میری بیوی نے بیڈ کے پاس ٹیبل پر فریم میں لگا کر رکھی تھی۔ مگر ایک روز غصے میں نے وہ تصویر اٹھا کر زمین پر پھینک دی تھی اور کہا تھا کہ مجھے غیر ضروری چیزیں میرے کمرے میں اچھی نہیں لگتی۔ اس دن کے بعد سے وہ تصویر مجھے کبھی نظر نہیں آئی تھی۔ مجھے اس رات پتہ چلا کہ میری بیوی نے اپنے ماں باپ کی وہ تصویر اپنے لاکر میں رکھی ہوئی تھی اور اس تصویر سے میری شکایات لگتی تھی۔ میں کچن میں ساکت سا بیٹھا تھا۔ میں نے ایک معصوم اور پاک لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر کے کبھی عزت نہیں دی تھی۔ وہ اپنے اخراجات اور گھر کی ذمہ داریاں خود پوری کرتی تھی کیونکہ میں نے کبھی اس کی ضروریات کے بارے میں جاننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ میں نے اسے صرف غم دیے تھے اور اس کے کردار پر اتنا کیچڑ اچھالا تھا کہ وہ اپنی جان لے چکی تھی۔ شاید یہی میری سزا تھی کہ مجھے اپنی بیوی کا سچ اس کی موت کے بعد پتہ چلا تھا اور میں اسے اپنے ظلم کی معافی بھی نہیں مانگ سکتا تھا۔ اب میں اکثر سوچتا ہوں کہ میری بیوی نے میری وجہ سے خود کو مارا تھا تو اس کی موت کو خودکشی کہا جائے گا یا قتل؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور ایسی ہی سچی کہانی اور سچے واقعات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہباں۔